وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات اللہ. عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ البقرہ، اس کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں. اس سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. حروف مقطعات کے معنی یہ ہے کہ جو حروف الگ الگ کر کے پڑھے جائیں، قطع کر کے پڑھے جائیں، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اور قرآن مجید کے بعض سوروں میں اب اس میں پڑھنے کا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے الف لام میم لکھا ہے تو اس کو الما نہیں پڑھیں گے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ غلط حروف کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس حروف کا نام ہی حروف مقطعات اس لیے پڑھا کہ اس کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے. اگر الف لام میم لکھا ہے تو الگ الگ پڑھا جائے گا. الف لام میم، الف لام را صاد، یہ اس طرح سے حروف بعض قرآن مجید کے سوروں میں آئے ہیں. ان سوروں کو، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اب یہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں معلوم. تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ یہ ہر ایک نہیں جانتا ہے، بس وہ جانتا ہے کہ جس نے اس کو نازل کیا یا جس پر نازل کیا گیا. یعنی گویا یہ کوڈ ورڈ ہے. اب کوڈ ورڈ اللہ اپنے محبوب سے استعمال کر رہا ہے. جس سے کہا ہے وہ جان رہا ہے اور جس نے کہا ہے وہ جان رہا ہے. تو یہ قرآن مجید کی ایک اہمیت ہے حروف مقطعات کے ذریعے سے. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں. اب متقین کون ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت قرار پائی ہے، اس کا ذکر اسی آیت میں کر دیا گیا. اللہ نے 6 صفات متقین کے یکے بعد دیگرے بیان کیے. پہلی صفت یہ بتائی جا رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب. دیکھو متقین کی صفت، جو پہلی صفت ہے وہ یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے، رزق دیا ہے، اس رزق میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں. اور اے رسول، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان ہے، اور ان کا ایمان یوم آخرت پر ہے، قیامت پر ہے. یہ 6 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں، آخرت میں نجات پانے والے ہیں. کون لوگ؟ جو متقین ہیں، جو ان صفات کے حامل ہیں جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا. اب ظاہر ہے کہ مجھے متقین کے تفصیلی صفات میں نہیں جانا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہاں پر جو صفات بیان کیے گئے اس کا میں نے ذکر کیا.
ورنہ قرآن مجید جو ہے وہ روزے کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ روزے جو ماہ رمضان میں اللہ نے واجب کیے ہیں اس کے ذریعے سے تم میں تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ اب وہ برائیوں سے اپنے کو بچانا وہ بھی ایک تقوی کی علامت ہے، لیکن یہاں پر جو اس نے صفات بیان کیے اس کا میں نے ذکر کیا، اور یہاں پر جو یہ 6 صفات بیان کیے گئے جس میں سب سے پہلے ایمان بالغیب، دوسرے نماز کا قائم کیا جانا، تیسرے انفاق کرنا، چوتھے پیغمبر پر نازل کی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھنا، پانچویں پیغمبر سے پہلے جو نازل ہوا اس پر ایمان رکھنا، چھٹے قیامت پر ایمان رکھنا۔ تو اب ان 6 صفات میں 4 کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے اور 2 کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، یعنی نماز اس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، انفاق کرنا جو اللہ نے روزی رزق دیا ہے اس میں سے دوسروں کو دینا اس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، ایمان بالغیب اس کا تعلق عقیدے سے ہے، پیغمبر اور پیغمبر سے پہلے نازل ہونے والی چیزوں کا اعتقاد رکھنا اس کا تعلق عقیدے سے ہے، قیامت پر ایمان رکھنا اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ تو ان 6 صفات میں 2 کا تعلق عمل سے اور 4 کا تعلق عقیدے سے۔ میری اس وقت کی یہ مختصر سی گفتگو صرف ایمان بالغیب پر ہوگی۔ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا۔ غیب کے معنی کیا ہے؟ غیب کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے نہیں اس کو ہم کہیں غیب۔ غیب کے معنی ہے موجود ہے، ظاہر نہیں ہے، یہ ظاہری نگاہوں سے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ورنہ غیب کا اگر اس کے علاوہ کوئی تصور لیا جائے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہے موجود، سامنے نہیں ہے، پوشیدہ ہے۔ جو چیز پوشیدہ ہے اس کو کہتے غیب، لیکن وہ غیب میں رہنے والی چیز اپنی علامت کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں غیب میں ہیں، اللہ غیب میں ہے، نبوت ظاہر ہے کہ ہم نے نبوت کو دیکھا نہیں ہے، نبی کو لوگوں نے دیکھا، اور نبی بطور جسمانی صورت میں انسان کے سامنے آیا تو لہذا کہہ دیا کہ یہ ہماری طرح بشر ہے۔ اگر نبوت کو دیکھ لیا ہوتا تو یہ نہیں کہتے کہ ہماری طرح بشر ہے، جسمانی صورت کو دیکھا تھا تو کہہ دیا کہ ہماری طرح بشر ہے۔ تو پیغمبر جسم و جسمانیات کے لحاظ سے انسانی صورت میں ہے، لیکن جو اللہ نے انہیں عہدہ دیا وہ نبوت کا عہدہ دیا، اس لیے کہ اب عہدہ جو دیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے 1,24,000 پیغمبر نہیں آئے، ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو ہدایت کے لیے بھیجا، جس میں 313 رسول تھے، جس میں 5 اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہی تو ہے نبوت پہ۔ اسی طرح سے امامت، ظاہر ہے کہ امامت کا عقیدہ بھی غیب پر ہے، ظاہر نہیں ہے، اور ان ظاہر اماموں میں بھی ایک امام غیب میں ہے۔ تو اب ایمان بالغیب اس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، تو اب ہم اس کو مانے ہی نہ۔ جنت غیب، دوزخ غیب، ملائکہ غیب، حور و غلمان غیب، کوثر غیب، لیکن ان سب کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو جب سب کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ہم نے اسے نہیں دیکھا اور ہم یہ رٹنی لگا لے، ضد کر لے کہ ہم بغیر دیکھے نہیں مانیں گے، تو اگر ہم یہ کہنے لگیں کہ بغیر دیکھے نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا، ہم متقی نہیں ہو سکتے، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا اللہ نے متقین کی پہلی شرط یہ رکھ دی کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ اب یہاں پر میں 2 مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات ذہن میں آ جائے کہ جو چیز ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر بھی آئے، اس کو علامت کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے۔ ایک خود انسان ہے، انسان
دو چیزوں کا مجموعہ، جسم اور روح۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس انسان نے روح کو دیکھا ہے؟ آپ ہمارے سامنے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے ظاہری بدن ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، دانت ہیں، بال ہیں، ہاتھ پیر ہیں، یہ اعضاء جوارے ہیں ہمارے سامنے۔ تو ہم نے ان اعضاء جواروں کو دیکھا، لیکن کس نے روح کو دیکھا ہے؟ لیکن روح جسم کے اندر ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، لیکن روح یہ غیب میں ہے، ظاہر نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ نے روح کو دیکھا ہے؟ آپ تو انسان کے جسم کو چاک کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، زندہ انسانوں کو بھی آپ جو ہے وہ زندہ انسانوں کا بھی آپریشن ہوتا ہے، کبھی روح آپ کو دکھائی دی؟ تو بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے روح کو دیکھا، لیکن روح ہے، اس کا یقین ہے۔ اس لیے یقین ہے کہ جسم انسانی حرکت کر رہا ہے، زبان بول رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، پیر و ہاتھ چل رہے ہیں۔ یہ جسم انسانی کی حرکت بتا رہی ہے کہ جسم کے اندر روح ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب جسم انسانی سے روح نکل جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ انسان مردہ ہو گیا، یہ انسان مر گیا۔ کیوں مر گیا؟ ابھی آنکھیں تو ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ پیر ہیں، جب یہ سارے اعضاء جوارے ہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انسان مر گیا؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مر گیا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی، اور جب روح نکل گئی تو اب انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روح کو پہچاننے کے لیے انسان کے اعضاء جوارے کا کام کرنا اور اس کی حرکت بتاتی ہے کہ انسان زندہ ہے، تاکہ اس کے جسم کے اندر روح باقی ہے۔ صلوات محمد دیکھیے دوسری مثال جو میں دینے جا رہا تھا وہ عملی طور سے آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ کرنٹ، بجلی، لائٹ، کس نے دیکھا لائٹ کو؟ ظاہر ہے کہ کرنٹ، یہ بجلی جو ہے اس کی علامت کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں، لیکن وجود کرنٹ کا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہے یا نہیں؟ یہ ابھی آپ نے مشاہدہ کر لیا کہ ابھی بلب جل رہے تھے، راڈ جل رہے تھے، لاؤڈ اسپیکر کام کر رہا تھا، تو آپ سمجھ رہے تھے کہ ہاں بجلی آ رہی ہے، لیکن ابھی اندھیرا چھا گیا، لاؤڈ اسپیکر چلتے چلتے رک گیا۔ لاؤڈ اسپیکر تو وہی ہے جو تھا، بلب وہی ہے جو لگے ہوئے تھے، لیکن بلب ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، لیکن نہ اب روشنی کام کر رہی ہے نہ لاؤڈ اسپیکر کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر کا کرنٹ جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ تو اب کرنٹ کا وجود جب تھا تو اپنی علامت سے ظاہر کر رہا تھا، اور جب چلا گیا تو اب اپنی علامت سے بتا رہا ہے کہ اب اس کا وجود اس وقت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کرنٹ بھی غائب میں تھا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کہے نہیں اس تاروں کے اندر کرنٹ ہے، تو اب انسان جو ہے وہ تار کو چھیلے گا تو پھر اندر تار ہی نظر آئے گا، کرنٹ نظر نہیں آئے گا۔ تو کرنٹ کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ علامت کے ذریعے سے۔ پنکھا چل رہا ہے تو کرنٹ ہے، لاؤڈ اسپیکر کام کر رہا ہے تو کرنٹ ہے، بلب روشن ہے تو کرنٹ ہے۔ تو اس طرح کی دنیا کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غائب میں ہے، لیکن اس پر ایمان رکھنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح سے ان چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے جو غائب میں ہے، نظروں سے نہیں دکھائی دیتی، اسی طرح سے ہمیں اللہ پر بھی ایمان رکھنا ہے، نبوت پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور امامت پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ صلوات محمد۔ اور اللہ نے اگر اپنی ذات کو غائب میں رکھا تو اس نے ایک ایسی ذات کو بھی پیدا کیا کہ جس کو پردہ غائب میں رکھا، اور وہ ہے ہمارا امام، ہمارے زمانے کا امام۔ ظاہر ہے کہ پردہ غائب میں ہے۔ اب مختلف قسم کے اعتراضات امامت پر ہوا کرتے ہیں،
کیسے زندہ ہیں؟ امام پر ایک یہ بھی اعتراض ہے، کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ یہ بھی اعتراض ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کیسے زندہ ہیں؟ جو موت و حیات کا خالق ہے اس نے انہیں زندہ رکھا ہے، وہ چاہے تو موت دے دے، وہ چاہے تو زندہ رکھے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ امام ظاہر میں رہتا تو جو آپ نے 11 کے ساتھ سلوک کیا ہے وہی آپ 12ویں کے ساتھ سلوک کرتے۔ لہذا اللہ نے ایک امام کو غیبت دے دی، رہیں گے روئے زمین پر لیکن تمہیں نظر نہیں آئیں گے، تمہاری نظروں سے پوشیدہ رہیں گے، وہ دیکھتے رہیں گے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ حیات ہے تو اللہ نے انہیں زندگی دی ہے، انہیں حیات دی ہے، اور ابھی ہوئے کتنے دن ہیں؟ 260 ہجری، امام 255 ہجری میں پیدا ہوئے اور 72 سال کی غیبت صغریٰ رہی۔ 72 سال کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا، یعنی پہلے اللہ نے انسان کو غیبت کا عادی کیا، یہ غیبت صغریٰ تھی تاکہ امام سے دور رہنے کے عادی بن جاؤ، امام کو مانتے بھی رہو، احکامات الہی کی پابندی بھی کرتے رہو، اور امام تمہاری نظروں سے دور رہے گا، تم اسے نہیں دیکھ سکو گے۔ تو یہ امام کی غیبت صغریٰ تھی جو 72 سال چلی، اور 4 نائب امام کے اس دور غیبت صغریٰ میں رہے، اور جب چوتھا نائب کے انتقال کا وقت آیا تو امام نے فرمایا کہ دیکھو اب میرا کوئی نائب خاص نہیں ہوگا، اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے امام کو غیبت کبریٰ دی، اور 72 سال کی عمر سے امام غیبت کبریٰ میں ہیں، اور آج تک غیبت کبریٰ میں ہیں۔ جب اللہ چاہے گا اس وقت امام کا ظہور ہوگا۔ صلو علی محمد۔ ظاہر ہے کہ اللہ زندگی دینے والا ہے، اور اس نے قرآن میں ایسے زندہ انسانوں کا ذکر کیا جن کی عمر ہزاروں سال کی ہو چکی ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امام 260 ہجری میں پیدا ہوئے، 255 ہجری میں پیدا ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ابھی 1435 ہجری چل رہا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو زندہ ہیں۔ تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، جناب عیسیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، جناب ادریس کا ذکر قرآن میں ہے، جناب خضر کا ذکر قرآن میں ہے، جناب الیاس کا ذکر قرآن میں ہے۔ 2 آسمانوں پر ہیں بلندی پر، اور 2 زمین پر ہیں۔ خضر زمین پر ہیں، الیاس زمین پر ہیں، عیسیٰ 4تھے آسمان پر ہیں، ادریس جنت میں ہیں۔ گئے تھے سیر کے لیے، وہیں پر رک گئے، اور اللہ نے ان کے ذمے ایک کام سپرد کر دیا کہ تم یہاں رہو اور اہل جنت کے لیے لباس سیتے رہو۔ تو یہ 4 نبی کا وجود ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ جو زندہ ہیں۔ اس کے بعد اصحاب کہف 8 لوگ یا 7 لوگ جو آج بھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ تو یہ زندگی کا وجود قرآن کے ذریعے سے ثابت کہ اللہ چاہے تو ہزاروں سال کی زندگی عطا کر دے، انسان زندہ رہے تم اسے نہ دیکھ سکو۔ بس اس سلسلے کی ایک بات اور، اللہ نے جناب یونس کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ جناب یونس اپنی امت سے فرار اختیار کیا، اپنی امت سے نکلے نافرمانی کی وجہ سے، اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی طوفان آیا، کشتی غرق ہو گئی، اور جناب یونس بطن ماہی میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی انہیں لے کر سیر کراتی رہی دریاؤں کی۔ اب قرآن نے یہ کہا ہے، حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 شب و روز جناب یونس بطن ماہی میں رہے، اور 3 دن کے بعد انہوں نے تسبیح کی، اللہ کا ذکر کیا، سبحانک لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔ بس ادھر جناب یونس نے تسبیح کی، ادھر مچھلی نے ان کو دریا کے کنارے آ کر اگل دیا۔ قرآن اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یونس تسبیح نہ کرتے تو ہم یونس کو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔
ظاہر ہے کہ مردہ نہیں رکھتے، زندہ رکھتے، تو وہ اللہ جو جناب یونس کو بطن ماہی میں مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، اگر اس نے اس روئے زمین پر اپنی ایک حجت خدا کو زندہ رکھا ہے تو اس میں تعجب نہ کرنا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ صلوات محمد وعلیہ۔ تو یہ ایمان بالغیب ہے کہ امام پردے غیب میں ہے، اور ظاہر ہے کہ امام پردے غیب میں اسی لیے ہے تاکہ دنیا جتنا ظلم و جور کرنا چاہتی ہے کر لے، کیونکہ امام زمین پر آئیں گے تو ان کا ایک کام یہ ہے جو حدیثوں میں ہے کہ دنیا عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم کا خاتمہ ہوگا اور زمین پر عدل و انصاف امام قائم کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام کا ایک اور کام یہ بھی ہے کہ امام منتقم خون حسین کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، اس لیے کہ ابھی تک کربلا والوں کا بدلہ نہیں لیا جا سکا۔ جناب مختار نے اپنے اعتبار سے بدلہ لیا تھا، لیکن حقیقی جو بدلہ لیا جاتا ہے، وہ جو قصاص لیتا ہے وہ وارث لیتا ہے، وارث لیتا ہے۔ کسی وارث نے، حسین علیہ السلام کے کسی وارث نے ابھی تک کربلا کا بدلہ نہیں لیا، قصاص نہیں لیا، اور صرف کربلا ہی کا بدلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں ہوا۔ جتنا ظلم اہل بیت پر ہوا اور ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اس کا قصاص کسی نے نہیں لیا۔ فاطمہ زہرا کی پسلیاں شکستہ ہوئیں، کیا کسی نے قصاص لیا؟ فاطمہ زہرا کے پشت پر تازیانہ مارا گیا، کیا کسی نے قصاص لیا؟ بطن میں جناب محسن کی شہادت ہوئی، کیا کسی نے قصاص لیا؟ مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی، کیا بیٹے حسن مجتبیٰ نے قصاص لیا؟ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، کیا کسی نے قصاص لیا؟ کربلا میں 72 شہید ایک دو پہر میں خاک و خون میں غلطہ پڑے ہوئے تھے، کس کا قصاص؟ تو اللہ نے اس آخری امام کو پردے غیب میں اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ خون حسین کا انتقام لے، جناب علی اصغر کی شہادت کا انتقام، کلی الجوان علی اکبر کی شہادت کا انتقام، عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا انتقام، اون و محمد کا انتقام، قاسم کے پامال لاشے کا انتقام، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے کا انتقام، حسین علیہ السلام کو پیاسا شہید کیے جانے کا انتقام، یہ ہمارا یہ امام وقت لے گا جو اس وقت پردے غیب میں ہے۔ عزیزوں، ہم اس امام کو تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب ہمارے زمانے کا امام یتیم ہو گیا، 5 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، 28 سال کی عمر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو معتمد عباسی نے زہر دے دیا۔ ہاں عزیزوں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر کل 28 سال کی تھی جس وقت آپ کو زہر دیا گیا۔ ہمارے امام زمانہ کی عمر 5 سال کی تھی، 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے امام، بار امامت دوش پر آ گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام علیہ السلام کو غسل و کفن امام عصر نے دیا، اور کسی کا جنازہ اتنے اہتمام سے نہیں اٹھا پوری تاریخ امامت میں جتنے اہتمام سے ہمارے اس 11ویں امام کا جنازہ اٹھا ہے۔ عجب نہیں قدرت کو منظور ہو تاکہ پہچنوا دیا جائے کہ دیکھو آخری امام دنیا میں آ چکا ہے، دنیا حجت خدا سے خالی نہیں ہے۔ جس طرح سے غدیر میں علی علیہ السلام کی امامت کا تعارف پیغمبر اسلام نے بھرے مجمع میں کیا تھا، اسی طرح سے اس موقع پر امام عصر کا تعارف ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنازہ چلا، بادشاہ وقت بھی جنازے میں شریک، وزراء جنازے میں شریک، علماء جنازے میں شریک، رؤساء جنازے میں شریک، عوام جنازے میں شریک۔ ایک جمع غفیر تھا جو امام کے جنازے میں جا رہا تھا، جنازہ ایک منزل پر رکا کہ اب نماز جنازہ ہوگی۔ جعفر طواب 11ویں امام کے بھائی اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ امام عصر ایک مرتبہ ظاہر ہوئے،
قریب آئے چچا کے، دامن کو پکڑا، پیچھے کھینچا، اے چچا ہٹے، یہ میرا حق ہے، میں اپنے بابا کی نماز پڑھاؤں گا۔ ہاں عزیزوں، امام عصر نے نماز پڑھائی، زمانے نے دیکھا کہ 11واں گیا ہے لیکن 12واں آ چکا ہے، زمین حجت خدا سے خالی نہیں۔ دفن کا وقت آیا، پھر امام ظاہر ہوئے، اپنے بابا کو سپرد لحد کیا۔ میں آواز دوں گا، اے امام عصر، آج آپ یتیم ہوئے ہیں، آج آپ کے سر سے آپ کے بابا کا سایہ اٹھا، لیکن آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، جنازے کی نماز پڑھی، سپرد خاک کیا، کوئی آپ کو روکنے والا نہ تھا، کوئی آپ کو بھتکڑی بیڑی پہنانے والا نہ تھا۔ آئے کربلا کے میدان میں آئیے، حسین کا لاشا زمین گھر پر پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، آج عزاداری کا یہ آخری دن ہے، آج رخصت عزا کا دن ہے، آج آپ الوداع کہہ رہے ہیں۔ یہ آقا حسین خدا حافظ سال بھر زندہ رہے تو پھر آپ کو مہمان کریں گے۔ یہ آقا جو حق تھا وہ مہمان نوازی کا ادا نہ ہو سکا، یہ آقا جو ہم سے خطائیں ہو گئی ہو اس کو معاف کر دیجئے گا، یہ آقا جو عزاداری میں ہم نے حصہ لیا اسے قبول کیجئے گا، ہمارے آنسوؤں کو قبول کیجئے، ہمارے عزاداری کو قبول کیجئے، ہمارے نحو مجلسوں کو قبول کیجئے، ہمارے جلوسوں کو قبول کیجئے۔ ہاں عزیزوں، امام حسین کو رخصت کر رہے ہیں آپ، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، جناب زینب نے اپنے بھائی کو کیسے رخصت کیا، ام کلثوم نے کیسے رخصت کیا، سکینہ نے کیسے رخصت کیا۔ ہاں یہ حسین تھے کہ جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو بیویاں حلقہ کر لیتی تھی، کبھی حسین آگے بڑھتے تھے اور کبھی پیچھے ہٹتے تھے، خیمے کا پردہ گر جاتا تھا۔ عزیزوں، یہ حسین کی رخصتی تھی، لیکن آج ایک اور غم کی تاریخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن یہ لٹا ہوا قافلہ وطن پہنچا ہے۔ 8 ربیع الاول لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچ رہا ہے، حسین کی بہن مدینے آئی ہے، زین العابدین مدینے آئے ہیں، لیکن یک بارگی شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، بیرون مدینہ قافلہ روکا گیا، خیمے نصب ہوئے، بیویاں اس خیمے میں بیٹھی، چوتھے امام وہاں پر رکے، بشیر ابن جزلم کو بلایا، اے بشیر، تمہارا بابا شاعر تھا، کیا تم بھی کلام کہتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ جاؤ پر کلام کہو اور جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر نکلے، علم لے کر چلے، مدینے میں آئے، شہر محلے بنی ہاشم میں آ کر آواز دی، اے مدینے والوں، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے، حسین کے بیویاں واپس آئی ہیں۔ بس عزیزوں، یہ آواز مدینے میں گونجی، جوان نکلے، بوڑھے نکلے، عورتیں نکلی، بچے نکلے، اور اسی میں ایک کم سن بچی ایک بوڑھی بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلی۔ یہ کون تھی؟ یہ جناب صغرا تھی، اس ارادے سے چلی کہ میری پھوپھی زینب آئی ہیں، میری بہن سکینہ آئی ہوگی، میرا بھیا علی اصغر آیا ہوگا، میرا بھیا علی اکبر آیا ہوگا، میرا بھائی قاسم آیا ہوگا۔ لیکن عزیزوں، جب یہ بیوی پہنچی تو کیا منظر دیکھا کہ چند بیویاں ہیں جو خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اونو محمد ہے، بڑھ کر سوال کیا، اے پھوپھی اماں سب کہاں چلے گئے؟ اے بیٹی صغرا سب مارے گئے، کربلا میں جنگ ہوئی، تمہارا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، قاسم کا لاشا پامال ہوا، اونو محمد قتل ہوئے۔ بس عزیزوں، یہ سننا تھا کہ جناب سکینہ جناب صغرا ایک ایک بیوی کو جھک جھک کر دیکھنے لگی۔ کہا کہ بیوی کسے دیکھ رہی ہو؟ کہا کہ میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا کہ صغرا، علی اصغر بھی تیر ستم کا نشانہ بنا، علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزوں، جناب صغرا کو یہ خبر نہ تھی کہ میری بہن سکینہ بھی زندان شام میں مر گئی۔ جناب زینب نے سارے مصائب بیان کیے۔ بس عزیزوں، ایک مرتبہ محمد حنفیہ آگے بڑھے، چوتھے امام سے ملاقات کے لیے آئے، چاہتے تھے کہ چوتھے امام کو اپنے سینے سے لگا لے،
گلے سے لگا لے۔ چوتھے امام نے ہاتھوں کو روکا، گلے نہ لگایا۔ جناب محمد حنفیہ کہتے اے بیٹا سید سجاد، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا ہم سے کچھ ناراض ہو؟ کہا کہ چچا نہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ سے ناراض نہیں ہوں، ارے اس گلے میں توق خاردار تھا، میرا گلا زخمی ہو گیا، لہذا آپ کو اپنے گلے سے نہیں لگا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ چوتھے امام نے حکم دیا قافلہ مدینے میں داخل ہو۔ بیویاں چلی، بس ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کی نظر مدینے کی در و دیوار پر پڑی، آواز دی اے میرے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے گئے تھے تو ہمارے وارثوں کا سایہ تھا، ہماری گودیں بھری ہوئی تھی، آج ہم واپس آئے ہیں، ہماری گودیں اجڑ چکی ہیں، ہمارے وارث مارے جا چکے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری چند جملے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے قبر رسول کا رخ کیا کہ ہم گھر نہیں جائیں گے، پہلے قبر رسول پر جائیں گے۔ زینب قبر رسول پر آئیں، نانا کی قبر پر آئیں، آواز دی اے نانا آپ کی نواسی آ گئی، اے نانا آپ کی نواسی آ گئی، اے نانا آپ کا نواسا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، اے نانا آپ کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ یہ کہہ کر جناب زینب فرماتی ہے اے نانا جب کوئی گھر آتا ہے تو کچھ سوغات لے کر آتا ہے، میں آپ کے لیے ایک سوغات لے کر آئی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد زینب نے حسین کا خون آلودہ کرتا نکالا، قبر رسول پر ڈال دیا، بس قبر رسول کو زلزلہ آیا، اے نانا یہ آپ کے نواسے کا خون آلودہ کرتا ہے، عاشورہ کے دن آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، طاب بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں ماتم حسین یا 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 حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ السلام